کیونکہ کل میری ملاقات ہوئی اور بڑی لانگ ڈسکشن ہوئی، بڑی لمبی چوڑی ڈسکشن ہوئی ان سارے معاملات پہ. تو اس کی میں آپ کو سمری پیش کرتا ہوں جو عمران خان صاحب نے کہا، اور وہی پالیسی ہے پارٹی کی، وہی میں نے جا کے ساری ہماری کمیٹیز کو بھی بتائی، اور اس پہ عمل درآمد بھی شروع ہو گیا ہے. پہلی دو باتیں تو وہی ہیں جو پہلے بھی کرتے رہے، اور تیسری بات ایک نئی ہے. پہلی بات انہوں نے یہ کہی کہ جو حکومت ہے اس کے ساتھ ہم بات نہیں کریں گے. وجہ اس کی بڑی سمپل ہے. ایک وجہ یہ ہے کہ حکومت نہیں چاہے گی کبھی بھی کہ کسی قسم کا ایسے مسئلہ ہو کہ عمران خان صاحب باہر آ جائیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب باہر آئیں گے تو حکومت بڑی جلد چلی جائے گی. دوسری، ان کے پاس اختیار بھی نہیں، وہ خود مانتی ہے حکومت کہ ہمارے پاس اس قسم کے معاملات پہ گفتگو کرنے کی اختیار ہی نہیں ہے. اس لیے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ان کے ساتھ، حکومت کے ساتھ کوئی کسی قسم کی بات چیت نہیں کرنی. دوسری بات انہوں نے دوبارہ دہرائی اور انہوں نے کہا کہ میرے دروازے کھلے ہیں، اگر اسٹیبلشمنٹ میرے سے ڈائریکٹلی بات کرنا چاہے، کسی اور کے تھرو نہیں، میرے ساتھ ڈائریکٹلی بات کرنا چاہے، اور وہ بات بھی نیشنل انٹرسٹ کے اوپر ہوگی. وہ بات چیت میرے بارے میں نہیں ہوگی، وہ بات چیت ہوگی یہ جو انڈیا نے دوبارہ اٹیک کرنے کی سوچی ہے، ٹیررزم کی بات ہوگی، پانی کے ایشو پہ بات ہوگی، اور اکنامک ایشوز پہ بات ہوگی. لیکن میرے کیسز پہ صرف اتنی بات ہوگی کہ میرے کیسز جلدی لگائے جائیں اور جلدی سنے جائیں، فیصلہ جو بھی عدالت کرے. یہ انہوں نے دوسری بات کی، اور یہ پہلے بھی یہی بات کرتے رہے ہیں. تیسری جو نئی بات کی انہوں نے کل، اور وہ بڑا کلیئرلی کہا، اور انہوں نے کہا کہ جہاں تک دروازے کی کھلنے کی بات ہے وہ تو کھلے رہیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اب اپنے پارٹی کو ڈائریکشن، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ سب کو ڈائریکشن دیں کہ آپ نے ایک میس موومنٹ شروع کرنی ہے، آپ نے ایک نیشن وائڈ موومنٹ شروع کرنی ہے، اور اس بار اسٹریٹجی کے ساتھ کرنی ہے. اس کا پورا رد عمل جو ہے وہ بنانا ہے، اور پھر اس کے اوپر بھرپور طریقے سے عمل درآمد کرنا ہے. تو یہ ان کی اسٹریٹجی تھی. اس لیے میرا خیال ہے اسٹریٹجی میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. مختلف طریقے سے لوگ مختلف چیزیں بیان کرتے ہیں، لیکن میں نے جس طرح آپ کو بتایا یہ اب ایک پالیسی ہے جس میں کنفیوژن نہیں ہے. ہاں، اگر کوئی آپ کو پھر اس میں مجھے یہ بتائیے، اگر ایک ڈائلاگ دوسرا ہے، آپ نے کہا حکومت کے پاس اختیار نہیں ہے، پرائم منسٹر آن دا فلور آف دا ہاؤس آپ کو دعوت دے چکے ہیں بات چیت کی کہ جی بات کریں، ہم کرتے ہیں آپ سے، اور آپ کو کرنی پڑے گی. پھر گیو اینڈ ٹیک کی کیا بات ہو رہی ہے؟ واٹ ڈو یو ہیو ٹو گیو؟ آپ کے پاس کیا ہے؟ جس طرح وہ عرفان صدیقی صاحب نے کہا ہم تو بہت کچھ ان کو دے سکتے ہیں، ان کے پاس دینے کے لیے ہے کیا؟ تو واٹ از اٹ، آپ واٹ ڈو یو برنگ ٹو دا ٹیبل؟ جو ہم ٹیبل پہ لاتے ہیں، نمبر ون ہم نے دکھایا بھی تھا، اس کا ایک طرح سے ڈیمونسٹریشن بھی کی تھی جب مودی نے یہ دہشت گردی والا حملہ کیا تھا، اور وہ ہے اتحاد. سو ہم ایک یونٹی دکھا سکتے ہیں سیاست میں بھی. نمبر دو، میرا خیال ہے سب سے اہم چیز، عمران خان صاحب کی جو آواز ہے وہ 95% قوم کی آواز ہے. جتنا پاکستانی باہر ہے میرا خیال ہے 100% ان کی آواز ہے. وہ جب آواز اٹھے گی اور وہ اسٹریٹجی ساتھ ملے گی تو ہم مودی کا بھی، اور ہم ٹیررزم دہشت گردی کا بھی، اور یہ اکنامک کرائسس کا بھی. لیکن علی صاحب یہ بتائیں، اگر بات اتحاد کی، آپ کی پارٹی نے تو اس بریفنگ کا بھی بائیک آؤٹ کر دیا تھا جو وار کے اوپر بریفنگ ہوئی تھی، اس میں آپ کی پارٹی نہیں گئی تھی، تو اس پہ بھی کافی لیدے ہوئی کہ کم از کم اس موقع پہ آنا چاہیے تھا. جس طرح عمران خان پہ بہت رگڑا لگا تھا جب وہ سیکیورٹی بریفنگ میں نہیں گئے تھے جو خود ہی بلائی تھی جنرل باجوہ کے زمانے میں، تو سب نے کہا کہ یہ ایک نیشنل ایشو تھا، پرائم منسٹر کو آنا چاہیے تھا. آج تک آپ لوگوں کو اس پہ تلا جاتا ہے. اس باری بھی آپ اس بریفنگ میں بھی نہیں گئے، تو پھر وہ دوسری سائڈ کہتی ہے کہ ان کی کنٹریبیوشن تھی کیا؟ جب بریفنگ ہوئی، ساری بات چیت ہونی تھی، اس میں بھی یہ لوگ نہیں آئے. تو ہم نے تو ان کے بغیر جنگ بھی جیت لی ہے، ہم ان کے بغیر، وہ عرفان صدیقی صاحب نے کہا ہم فارم 47 والے ہیں، ہم نے اکانومی بھی بہتر کر لی ہے، ہم فارم 47 والوں نے جنگ بھی جیت لی ہے، ہم نے تو فورن ملک ہمارے ساتھ دوبارہ کھڑے ہو گئے، تو پھر ہمیں تو ان فارم 45 والوں کی ضرورت نہیں ہے. میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا تھا کہ واٹ ڈو یو برنگ، بیکاز جن لوگوں سے آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں، پچھلے 48 گھنٹے میں پہلے آپ نے ان کو یزیدیت کا الزام بھی لگا دیا، یزید ہیں سارے. آپ لوگوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ایک وار وننگ جنرل کو آپ نے کیوں بنا دیا، پھر جنگل کا بادشاہ بن جائے اپنے آپ کو. آپ نے اتنا پرسنلائز کر دیا. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہیومنز ڈیل ود ہیومنز. تو جن سے آپ نے بات کرنی ہے ان کو آپ
اتنی پرسنلائز کر دی ہوئی، تو پھر آپ سے بات وہ کیوں کریں گے جب کوئی اور پریشر بھی نہیں ہے؟ دیکھیں اتنی تو حقیقت ہے کہ ابھی کوئی بات چیت نہیں ہو رہی. بڑے ریومرز، بڑی افواہیں تھیں اور خبریں تھیں کہ شاید عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی ملا ہے، رات کو ملا، صبح ملا، اور بات چیت کوئی ہو رہی ہے، یا کسی مختلف کوارٹر سے انفارمیشن آ رہی تھی کہ کوئی نہ کوئی آگے پروگریس ہو رہا ہے. لیکن جب میں نے کل پوچھا ان سے تو بڑا واضح طور پہ انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو یہاں تک تو بات درست ہے کہ کسی قسم کی ابھی یہ کسی فورم پہ بھی کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی، نہ ہوگی، نہ ہونے جا رہی ہے، نہ کوئی اس کا انٹینشن نظر آ رہا ہے فی الحال. اسی لیے اب ہماری کانسنٹریشن جو ہے وہ اس موومنٹ، نیشنل موومنٹ. ابھی میں اس پہ آتا ہوں. لیٹ می گیٹ بلال ان دا ڈسکشن، بیکاز آپ کی موومنٹ کا محور کے پی ہے، وہاں سے چل رہا ہے. وہاں بھی بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے. ہٹا دیا ان کو، گڈا پور صاحب کو صدارت سے کے پی کی، اور ان کے جو آرچ رائیول تھے جنید اکبر، ان کو بنا دیا. اب جب میں پارٹی والوں سے بات کرتا ہوں تو جنید اکبر نے ساری ذمہ داری تحریک کی ڈال دی سی ایم پہ. وہ قیادت کریں گے، وہ کہتا نہیں یہ پریزیڈنٹ کا کام ہے. تو جو آپ کا پاور بیس ہے وہاں پہ اتنے رفٹس ہیں. باقی ملک تو چھوڑیں، پنجاب میں تو جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ تو ان کی سرکار دبا کے آپ کو رگڑا دے رہی ہے نا، وہ اضافہ ہی ہوگا، کمی تو نہیں ہوگی. لیکن جو آپ کا نیوکلیس ہے پاور کا، اس کے اندر ہی اتنی بڑی سپلٹس چل رہی ہیں. اس لیے بڑے سوالیہ نشان اٹھتے ہیں کہ ہاؤ ول یو برنگ اٹ، وہ کیسے تحریک بنے گی، اور گورنمنٹ آپ کو بالکل سیریسلی نہیں لے رہی. یہ بھی سوال ہیں، اور بھی بہت سارے سوالات اٹھے ہیں، اور اسی لیے عمران خان صاحب نے انسٹرکشنز دی ہیں کہ اب یہ سارے مسائل کو دیکھتے ہوئے آپ ایک یونائٹڈ اسٹریٹجی بنائیں. اور ہم نے اس پہ کل سے کام شروع کر دیا ہے، اور آپ کو رزلٹ نظر بھی آنا شروع ہو گیا ہے. ہم نے تاریخ بھی جب ہم نے مانگی اور نہیں دی گئی، ہم نے 2 بار احتجاج کیا، پرامن احتجاج کیا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے کیا، اور ہمیں ایک تاریخ اب دے دی کیس کی. تو یہ ایک موومنٹ کی اسٹریٹجی بنا کے اس بار ہم نے آگے بڑھنا ہے.